الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین زمین و آسمان جھومے عقیدت کا سلام آیا زمین و آسمان جھومے عقیدت کا سلام آیا زباں پہ میری جب بھی احمد مرسل کا نام آیا زباں پہ میری جب بھی احمد مرسل کا نام آیا نبی بن کر امام آئے تھے سب اپنی اپنی امت کے نبی بن کر امام آئے تھے اپنی اپنی امت کے مگر میرا نبی بن کر رسولوں کا امام آیا مگر میرا نبی بن کر رسولوں کا امام آیا زمینوں آسمان جھومے عقیدت کا سلام آیا فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل سواری پہ غلام آیا آج ذکر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور اس شعر میں اشارہ بھی انہی کی طرف جب بیت المقدس حضرت تشریف لے گئے فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ
آقا چل دیے پیدل، سواری پہ غلام آیا، میری قسمت میں لکھی تھی محمد کی ثناخوانی، میری قسمت میں لکھی تھی محمد کی ثناخوانی، میرے حصے میں یوں بھی ساقیے کوثر کا جام آیا، میرے حصے میں بھی یوں ساقیے کوثر کا جام آیا، سنبھل اے جذبہ دیدار، یہ عرض مدینہ ہے، سنبھل اے جذبہ دیدار، یہ عرض مدینہ ہے، سنبھل کے پاؤں رکھنا یہ راہ مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، سنبھل اے جذبہ دیدار، یہ عرض مدینہ ہے، نگاہ شوق اب سر کو جھکانے کا مقام آیا، نگاہ شوق اب سر کو جھکانے کا مقام آیا، ظہوری زندگی میں جب کبھی مشکل پڑی مجھ کو، ظہوری زندگی میں جب کبھی مشکل پڑی مجھ کو، بجز حب نبی کوئی نہ جذبہ اور کام آیا، بجز حب نبی کوئی نہ جذبہ اور کام آیا، زمین و آسماں جھومے عقیدت کا سلام آیا، زباں پہ میری جب بھی احمد مرسل کا نام آیا۔ حمد و ثنا اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج جمعۃ المبارک کا ہمارا موضوع خلیفۃ المسلمین، دعائے رسول، خلیفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، طالب اسلام اور مطلوب اسلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ماہ محرم شاید آج چاند نظر آ جائے اور کل پہلی ہو،
ہو سکتا ہے۔ تو اسی مناسبت کی وجہ سے آج یہ موضوع لیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسلمانوں کے وہ عظیم خلیفہ اور عظیم المرتبت شخصیت، اور وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں کہ جن کی ولایت کے اوپر بھی ناز ہے۔ نام آپ کا عمر ہے، والد کا نام خطاب ہے، ادبی اور کرشی ہیں۔ عمر جو ہے وہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے عمر، اور اس کا مصدر جو ہے عمران ہے۔ اس کا معنی ہوگا آبادی کے۔ عمران اگر مصدر لیا جائے تو بمعنی آبادی کے آتے ہیں۔ تو عمر کے معنی یہ ہوئے کہ آباد رکھنے والا یا آباد کرنے والا۔ تو آپ نے جیسے اسلام قبول کر لیا تو اسلام کو تقویت نصیب ہوئی، اور آپ ہی کے دور سلطنت کے اندر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ اسلام کے دامن میں آیا اور اسلام کے زیور سے آباد ہوا، اور آپ نے جہاں جہاں علاقے فتوحات نصیب ہوئی ان کو صحیح طرح سنبھالا بھی اور آباد رکھا بھی، آباد کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بہت بڑا غلبہ عطا کیا۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام پہلے ہی قدرت نے عمر عطا کر دیا۔ عمر جو ہے یہ ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ جیسے جسم کی انسانی زندگی کی مدت کو عمر کہتے ہیں، کوئی 50 سال پاتا ہے، کوئی 100 سال پاتا ہے، کوئی اس سے کم پاتا ہے۔ تو یہ زندگی کا جتنا دورانیہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں عمر۔ تو جس طرح روح جسم کی آباد کاری کی وجہ قرار پاتی ہے، اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام کو آباد کیا۔ آپ کے فضائل بے شمار ہیں، وقت اتنا نہیں ہے کہ اس کے اندر ساری باتیں آ جائیں، لیکن موٹی موٹی باتیں ضرور پیش کروں گا۔ اور جب آپ اسلام لائے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 39 تھی، یعنی 33 مرد مسلمان ہوئے تھے اور 6 عورتیں اسلام قبول کر چکی تھی۔ تو پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور وہ دعا رنگ لے آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دولت اسلام نصیب ہوئی۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے وان ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بابی جہل ابن ہشام او بعمر بن الخطاب فاصبح عمر فغدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم ثم صلی فی المسجد ظاہرا، رواہ احمد والترمذی۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، یا اللہ اے الہی اسلام کو عزت دے، یا ابو جہل بن ہشام سے یا عمر ابن خطاب سے۔ تو جناب عمر نے جب سویرا کیا تو نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کو قبول کر لیا، اور پھر نماز جو ہے مسجد میں ظاہر پڑھی، مسجد میں ظاہر نماز پڑھی۔ اور یہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، اور یہ بارہا سنا گیا کہ یاد رکھو حضور نے جب دعا مانگی تو عمر بن خطاب کے حق میں قبول ہوئی۔ 2 عمر مانگے لیکن عمر بن خطاب اللہ نے عطا کیا۔ تو گویا آپ طالب اسلام بھی ہیں، مطلوب اسلام بھی ہیں۔
نبی پاک کی دعا رنگ لے آئی۔ ابو جہل نے اعلان کیا، دوسرے کفار اور مشرکین نے پراپوگنڈا کیا کہ کسی طرح مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ 100 اونٹ انعام رکھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تلوار پکڑی اور قتل کا ارادہ کیا، اور جیسے ہی وہ تلوار پکڑ کے لے کے چلے، ادھر سے اللہ تعالیٰ کے ایوان قدرت سے حکم جاری ہوا، یہ تلوار اٹھی تو ہے لیکن اسلام کی حمایت کے لیے ہوگی، قتل کے لیے نہیں ہوگی۔ راستے میں ملاقات ہو گئی حضرت نعیم بن عبداللہ سے۔ کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا آج میں کام ہی ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جڑ سے اسلام کے شجر کو کاٹ دیا جائے، اکھاڑ دیا جائے۔ کہا تیری مراد کیا ہے؟ کہا میں مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یاد رکھو تم قریش سے کس طرح جان چھڑاؤ گے، بنی زہرہ سے جان کیسے چھڑاؤ گے؟ تو حضرت عمر اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ کہا نعیم بن عبداللہ سے لگتا ہے تم بھی مسلمان ہو گئے ہو۔ تو انہوں نے بات کو پلٹا، ادھر جانے کی بجائے پہلے گھر کا رخ کر، تیری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے اور تیرے بہنوئی سعید وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو دہلیز کے اوپر چڑھے، دروازہ کھٹکھٹایا، قرآن کریم کے اورات قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کریم کے بہترین قاری تھے، وہ قرآن پڑھا رہے تھے۔ بہن اور بہنوئی حضرت فاروق اعظم کے یاد کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، اور اوراق چھپا لیے گئے، یہاں تک کہ مکالمہ ہوا، اور اس قدر مارا بہنوئی کو کہ ان کی داڑھی خون سے تر ہو گئی، چہرہ خون سے رنگین ہو گیا۔ بہن چھڑانے کے لیے آگے آئی، اس کو بھی مار مار کے زخمی کر دیا، اور جب اس کو بھی خون میں لتبت دیکھا تو پدری محبت غالب آئی اور رحم آ گیا دل کے اندر، کیونکہ خون کا رشتہ تھا۔ تو بہن نے کہا کہ ترش روحوں کے تو ایزا ہزار دے، کہ ترش روحوں کے تو آزا ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، کہ ہم نے عشق الہی کی محبت کے جام پی لیے ہیں، اور اب دنیا کی کوئی ترشی ایسی نہیں ہے اس نشے کو اتار دیا جائے۔ اور وہ کافر یہ بھی حیران تھے کہ محمد عربی ان کو پتہ نہیں کون سا نشہ پلاتے ہیں، جو ایک بار ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے۔ تو وہ حیران اور پریشان تھے، نہ دنیا کے لالچ میں آتے ہیں، نہ ان کو عہدوں کا لالچ ہے، نہ دنیا کے مال و متاع کا لالچ ہے، اور پتہ نہیں کیسا نشہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہن نے کہہ دیا مگر ہم دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، مگر ہم دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، کہنے لگے بہن ہمیں بھی وہ کتاب دکھاؤ۔ آپ کی بہن کہنے لگی عمر تیرے جسم کے اوپر ابھی کفر کا لباس ہے، یہ قرآن وہ اللہ کا پاک کلام ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھوتے مگر وہ جو پاک ہیں۔ تو قرآن کریم کو پاکی کی حالت میں ہی چھوا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں، اگر غسل آپ کے اوپر فرض ہے تو پہلے غسل کریں، کیوں؟ یہ پاکیزہ کلام ہے، جس کو کلام نفسی کہتے ہیں، رب کا کلام ہے۔ تو آپ نے کہا پہلے غسل کر لو، وضو کر لو۔ لو غسل کر لیا گیا، وضو کر لیا گیا، قرآن ہاتھوں میں لے کے اسے پڑھنا شروع کر دیا، اور سورہ طٰہٰ کی یہ آیت پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا
انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، ترجمہ کہ میں معبود برحق ہوں اور سوائے میرے کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کر لو۔ بے ساختہ پکار اٹھے، کتنا اچھا کلام ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو بیٹھ تشریف لائے اور کہا اے عمر تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ مجھے ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کل تمہارے لیے دعا کی ہے کہ یا اللہ عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر۔ وہ دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے جاتے تھے اور آنسو بہتے جاتے تھے، کیفیت بدلتی جاتی تھی، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اگر بڑا کوئی غور و تدبر اور فکر سے قرآن کی تلاوت کرے نا تو قرآن اپنا اثر شروع کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وہ اور روحانیت اور محبت و عشق محسوس کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم جس نے بھی نظر غور و فکر اور تدبر کے تلاوت کیا ہے، فرمایا آج ان کے مزاروں پہ بھی قرآن پڑھا جا رہا۔ دیکھو قرآن سے محبت ہونی چاہیے۔ دل میں خیال آ گیا حضرت عمر بن خطاب کے، یہ کیسا خدا ہے جو ایک ہے، وہ 360 خاموش ہے، گونگے بہرے، اور یہ ایک اندیکھا خدا بولتا ہے، اور یہ 360 کا حکم صرف حرم شریف کے اوپر ہی جاری نہیں ہو سکتا، تو یہ کیسا خدا ہے جس کا حکم زمینوں پہ بھی چلتا ہے، آسمانوں پہ بھی چلتا ہے۔ اب یہ عقل کا موازنہ چل رہا ہے، اور یہ ایک ہی خدا ہے جو 360 کے اوپر غالب ہے، اور اس کے حکم سے زمین قائم ہے، اس کے حکم سے آسمان ہے، اس کے حکم سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، اسی کے حکم سے موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، اسی کے حکم سے عزت اور عظمت اور رزق تقسیم ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کے دل میں اسلام کی محبت جاگزی ہو گئی، اور آپ نے ارادہ کر لیا اور کہا چلو مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے چلو۔ یوں حضرت امیر حمزہ نے دیکھا کہ عمر کی یہ حالت تھی کہ تلوار گلے میں لٹک رہی تھی، اور جس طرح ایک مجرم کی کیفیت ہوتی ہے وہ اپنے آقا کے حضور بڑی شرمندگی سے پیش ہوتا ہے، تو یہ کیفیت تھی۔ اور کسی شاعر نے یہاں بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کرو ٹریا سا پاپی میں مارنے نو، مینو مار دے لے چلو، شاید عمر دی عمر نہ وفا کرے، مینو در یار تے لے چلو۔ یعنی اس سے پہلے جو ہے اسلام کی پہلے والی زندگی جو ہے وہ ایسی زندگی تھی کہ انسان سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، معاملات ہیں، لیکن فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام پہلے والی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اور یہ تو وہ لوگ ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے صدقے بڑے بڑے پاپی بھی توبہ طائب ہو گئے اور ہدایت کے ستارے بنے اور عظیم المرتبت لوگ بنے کہ جنہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو یاد رکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قمیض کو کونے سے پکڑ کے کھینچا، کہا عمر کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اسلام کو قبول کر لیا جائے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ وقت آ گیا ہے، میں اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یوں آپ نے کلمہ پڑھایا
اور حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھ کے نبی پاک کے دین کے اندر داخل ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی میں لے لیا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ کتنی؟ 40۔ اور ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ اسی دن عرض کی، یا رسول اللہ یہ مسئلہ تو بتائیں، کیا ہم حق کے اوپر ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک ہم حق کے اوپر ہیں، ہم حق کے اوپر ہیں۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ جب ہم حق کے اوپر ہیں تو پھر چھپ چھپ کے نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ تو علل اعلان نماز پڑھی گئی، اور یوں اسلام ظاہر ہوا اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ کلمہ بلند آواز سے پڑھا، اور یوں نبی پاک علیہ السلام آپ خوش ہوئے، حضور کا چہرہ کھل اٹھا، اور صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور آسمان کے دریچے کھل گئے، فرشتے نازل ہوئے۔ آقا آج آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں کہ آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور پھر آپ کی ایک شان اور بھی سنو۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان فیما قبلکم من الامم یحدثون فإن یک فی امتی احد فإنہ عمر، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کی حدیث ہے۔ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلی امتوں کے اندر الہام والے لوگ ہوتے تھے، اور میری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ الہام اور کشف یہ دو کیفیتیں ہیں۔ مثلا وہ ایسے اولیاء اللہ میں سے ہیں، ایسے صالحین سے ہیں، ادھر سوچتے ہیں ادھر بات پوری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں الہام۔ اور کشف کہ بند آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، تو یہ ایسے الہام والے حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ بعد نے بیان کیا مفسرین نے کہ قرآن کریم کی 15 آیات کریمہ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے سوچا، ادھر قرآن نازل ہوا۔ بعد نے 21 آیت کریمہ بیان کی ہیں، بعد نے 20 آیت کریمہ بیان کی، اور بعد نے 22 آیت کریمہ بیان کی ہے کہ ادھر حضرت عمر سوچتے تھے ادھر قرآن نازل ہو جاتا تھا۔ اس میں سے ایک دو مثالیں دے کے بات آگے کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کے عاشق حضرت فاروق اعظم طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ۔ طواف کرتے کرتے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم والا پتھر ہے نا، جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، آپ یہاں آئے اور آپ نے سوچا کہ کاش قرآن نازل ہو جائے کہ اس جگہ کو ہم خاص کر فضیلت والی جگہ بنا لیں اور یہاں نماز پڑھا کریں۔ بھئی حرم تو سارا ہی شان والا ہے نا، ہر جگہ نماز پڑھو گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن ان کے دل میں خیال آیا کہ مقام ابراہیم اگر اس کے بارے میں قرآن نازل ہو جائے اس کی فضیلت میں، اور یہاں کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھا کریں تو کتنا اچھا ہو جائے گا۔ ادھر سوچا ادھر قرآن آ گیا، ادھر سوچا ادھر قرآن آ گیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم نازل فرما دیا، اے پیارے نبی مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لے، نماز کی جگہ بنا لے۔ اور آج وہ وہاں نماز پڑھنے زیادہ تر حاجیوں کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، نہیں، ہر جگہ نماز ہوتی ہے، وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن قرآن کی صحت کا کیا کرو گے؟ قرآن نے واضح کر دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی کی جگہ بنا لو، اور کیوں بنائے، وجہ کیا ہے کہ اسی مقام کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے نبی پاک کا میلاد پڑھا۔ حضور کی ولادت سے 2000 سال غالباً پہلے آپ نے اسی مقام پہ یہ میلاد پڑھا، اور قرآن نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ یا اللہ
ایسا نبی عطا فرما یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ پوری آیت ہے، اس کی تفسیر ہے، ترجمہ ہے. ایسا رسول عطا کر کے تیری آیتیں پڑھنے والا ہو، پاک کرنے والا ہو، قرآن کی تعلیم، کتاب کی تعلیم دینے والا ہو. تو اس مقام کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے. دوسری وجہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے. تیسری وجہ قرآن کی آیت اتری ہے کہ اس کو نماز کی جگہ بنا لے. تو طواف جب لوگ 7 چکر لگاتے ہیں حجی، تو اس کے بعد مقام ابراہیم کے اوپر آ کے 2 نفل ادا کرتے ہیں. یہ طواف کی قبولیت کی نشانی. فرمایا یہ آیت بھی حضرت عمر بن خطاب کے حق میں نازل ہوئی. دوسری آیت کریمہ، سب آیت کریمہ اگر لے لی تو بات دور چلی جائے گی. ایک اور آیت کریمہ، ایک منافق تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی منافق ابن سلول. یہ ایسا بدبخت تھا، زہری کلمہ پڑھتا تھا نبی پاک کا، پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا حضور کی، لیکن پکا دشمن تھا. ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، باہر جا کے مخالفت کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں. تو یہ منافقین کی شروع سے عادت چلی آ رہی ہے. اور امام حسین دیکھے نا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی اور آخر ان کو شہید کر دیا. حضرت علی کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کو شہید کیا. حضرت فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھی اور پھر اس کو شہید کیا. تو یہ منافقین کی جماعت شروع سے چلی آ رہی ہے. تو وہ مر گیا، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی حضور کی دشمنی میں. جہاں اس کو موقع ملتا وہ یہ کوشش کرتا کہ حضور کی شان کم ہو جائے، معاذ اللہ، گھٹا کے بیان کی جائے، اور کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو حضور کے خلاف برانگیختہ کیا جائے، مخالف کیا جائے. تو حضور جس رستے سے گزرے وہاں کانٹے بچھا دینا، نماز پڑھیں تو اجڑیاں ڈلوا دینا. طرح طرح کی اس نے دشمنیاں کی حضور سے، اور کسر اس نے کوئی نہیں چھوڑی. قرآن پڑھتے تھے لیکن پھر بھی منافقت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے پھر بھی منافق. کیوں؟ نفاق، منافقت ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی نیکیوں کو اس طرح، حسد اور نفاق ایسا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اس طرح اس کی نیکیاں یہ دونوں برائیاں کھا جاتی ہیں. اور منافق کو آپ جتنی واعظ و نصیحت کر لو وہ انسان بننے والا نہیں. یہاں کسی عارف نے بڑی پیاری بات کی ہے. وہ آپ فرماتے ہیں او کالے منہ کدی چٹے نہیں ہوندے تے پاویں سیمن صابن لائیے. منافق دا او دل پاک نہ ہووے تے پاویں پڑھ پڑھ قرآن سنائیے. تو وہ منافق مر گیا. جب وہ مر گیا تو اس کا بیٹا آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ابا فوت ہو گیا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اور اپنی قمیض نبوت بھی عطا کریں. کیونکہ حضرت عباس جب قیدیوں میں سے آئے تھے تو اس عبداللہ نامی شخص نے اپنی قمیض اتار کے ان کو پہنائی تھی. تو نبی پاک چاہتے تھے کہ اس منافق کا بدلہ دنیا میں دے کے برابر کر دیا جائے. تو آپ نے اپنی قمیض بھی دے دی اور فرمایا دے تو رہے ہیں لیکن میری قمیض اس کو نفع دے گی نہیں. اور جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے حضور. رب نے قرآن نازل کیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. کہ ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگرچہ 70 بار بھی استغفار کرو، اے نبی خدا ان کو ہرگز نہ بخشے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ دعا کرنا نہ کرنا یہ تیری مرضی ہے محبوب. ایک بار نہیں 70 مرتبہ کرو لیکن رب نہیں بخشے گا. تو پتہ کیا چلا کہ حضور میت کے لیے دعا کرتے تھے، میت کے لیے دعا کرتے تھے، استغفار کرتے تھے. تو یہ تو قرآن کی آیت سے ثابت ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا نہ مانگو،
تو قرآن کی آیت کا کیا کرو گے؟ فرمایا ابھی 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کرو، رب اس منافق کو بخشے گا نہیں، کیونکہ یہ تیرا گستاخ ہے اور تیری دشمنی کے اندر اس نے کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ اب یہ مر گیا، اب آپ بخش کی دعا کرے یا نہ کرے، کرے بھلے 70 مرتبہ کرے، لیکن اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ تو حضرت فاروق حضور اٹھے جنازہ پڑھانے کے لیے، اور جو اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اور دعا کریں، تو حضور کا پیچھے کا دامن حضرت فاروق اعظم نے پکڑ لیا زور سے۔ یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو منافق تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے یہ منافق تھا، لیکن مجھے اختیار دیا اللہ نے کہ جو میں چاہوں اختیار کروں، جو چاہوں میں اختیار کروں، لیکن رب نے فرما دیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو ہم اس منافق کو بخشیں گے نہیں۔ بات یہ نہیں تھی کہ حضور یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر میں نے جنازہ پڑھا دیا، کیونکہ حکمت عملیاں ہوتی ہیں، اگر میں نے جنازہ پڑھا دیا تو اس کے قبیلے کے 1000 آدمی مسلمان ہو جائیں گے۔ میرا یہ انداز دیکھ کے ظاہری کام صحیح نظر نہیں آتا بقول انسانی عقل کے تقاضے کے، لیکن نبی کا ہر فعل اچھا ہے۔ نبی کے کسی فعل کے اوپر اعتراض امتی کو حق نہیں کہ اٹھائے۔ نبی پاک نے دعا بھی کی، جنازہ بھی پڑھایا، قمیض بھی عطا کی۔ حضور کا یہ اخلاق کریمانہ دیکھ کر وہ سچے دل سے توبہ طیب ہوئے، 1000 قبیلے کے آدمی دامن اسلام میں آ گئے۔ تو فائدہ ہے کہ نہیں ہے کہ 1000 آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائیں؟ وہ اچھی بات ہے، ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے کہ لوگ آپ کی طرف آ جائیں، آپ کی طرف راغب ہو جائیں۔ لوگ سمجھتے نہیں، اصل میں بات یہ ہے حکمت عملیاں نہیں سمجھتے۔ اگر مخالفت برائے مخالفت ہو تو وہ تو اچھی نہیں، اگر مخالفت برائے اصلاح ہو تو پھر اچھی ہے۔ اصلاح کا پہلو دیکھا کرو، فوراً نہ فتوے لگایا کرو، فوراً کسی کے اوپر جڑ دینا جی یہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ بلکہ اللہ والوں کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی ہر کام اور عمل کے اندر کوئی دین کے پہلو کا فائدہ اور حکمت اور راز چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر اپنی جگہ صحیح تھے، لیکن جو آگے حضور کی نگاہیں دیکھ رہی تھی وہ معاملہ اور تھا۔ اس لیے یہ عید بھی حضرت فاروق اعظم کے حق میں نازل ہوئی کہ آپ نہیں چاہ رہے تھے کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ تو ایسے قرآن کریم کی کئی آیات کریمہ حضرت عمر کی سوچ کے مطابق رب نے نازل فرمائی۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ محدث۔ ایک ہے محدث، حدیث بیان کرنے والا، محدث الہام والا، کشف والا، کہ جو سوچتا ہے اللہ ویسے ہی عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب کا خاصہ تھا۔ اور دوسری حدیث، اب جو حدیثیں آ رہی ہیں سنو اور ایمان تازہ کرو، اس میں بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں، لیکن یہ جو 2-3 حدیثیں میں اب بیان کروں گا حضرت فاروق اعظم کی شان میں، یہ خواب کی باتیں ہیں۔ اور خواب کس کا ہے؟ نبی پاک کا۔ اور جو حدیثیں بیان ہو رہی ہے بخاری اور مسلم نے بیان کی ہیں۔ اور وان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنت فاذا انا بالرمیساء امرأة ابی طلحہ وسمعت خشبۃ فقلت من هذا قال هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه جاریۃ فقلت لمن هذا فقال لي عمر بن الخطاب فأردت ان ادخله فالنظر الى فذكرت غیرتک فقال عمر بأبی انت و امی یا رسول اللہ علیک غار۔ بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے اندر ہوں۔ کہاں ہوں؟ جنت کے اندر۔ میں ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کے پاس پہنچا۔ رمیسہ نام ہے ام سلیم کا، جو انس ابن مالک کی والدہ ابو طلحہ کی بیوی ہے، اور آپ پہلے مالک کی بیوی تھی، ان سے انس ابن مالک پیدا ہوئے، پھر ابو طلحہ کے نکاح میں آئیں۔ تو رمیسہ جو ہے یہ بنا ہے رمسن سے، آنکھ کا کیچڑ، تو آنکھ کے کنویں میں جمع ہوئے۔ آپ کے نام بہت زیادہ ہے، غمیسہ بھی آپ کو کہا گیا۔ تو یہ
رمیسہ بنت ملحان کنیت ام سلیم، اگرچہ آپ ابھی جنت میں نہ پہنچی تھی تو وہاں جنت کے اندر داخلہ تو قیامت کے بعد ہے، لیکن نبی کی نگاہ پہلے ہی ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ نبی پاک جنت کے اندر ایک آہٹ سنی، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بلال ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک محل دیکھا کہ اس محل میں ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ سب نے کہا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ میں نے چاہا کہ میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن اے عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ جناب عمر نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی فداک بی ابی وانت امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ حضور کے اوپر قربان ہو، یہ سب کچھ دین اسلام کی دولت، یہ عظمت، یہ شان آپ ہی کے صدقے ملی ہے، میں کون ہوتا ہوں آپ پہ غیرت کرنے والا؟ یا رسول اللہ آپ میرے محل میں داخل ہو جاتے۔ فرمایا نہیں، مجھے غیرت یاد آ گئی، غیرت آ گئی کہ میں اپنے خلیفہ کے محل میں اس کے نہ ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤں۔ تو پتہ یہ چلا حضور نے مہر لگا دی یہ خواب دیکھ کے کہ میرا عمر جنتی ہے، میرا عمر جنتی ہے، اور جنت کے اندر ان کے جو محلات ہیں وہ بھی رب خواب کے ذریعے اپنے محبوب کو دکھا رہا ہے۔ اب آگے ایک اور واقعہ ہے، یہ روایت جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص منها ما یبلغ الثدی ومنها ما دون ذلك وورد علی عمر بن الخطاب وعلی قمیص یجرہ فما اقبلت ذلك یا رسول اللہ قال الدین۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا، میرے سامنے لوگ پیش کیے گئے، اور جو میں دیکھ رہا تھا لوگوں میں کسی کے قمیض یہاں تک تھی اور کسی کے یہاں تک تھی، کسی کی ناو تک تھی، اور اتنے میں عمر بن خطاب پیش کیے گئے، اور میں نے دیکھا کہ ان کی قمیض پاؤں سے بھی اوپر جا رہی ہے، یعنی وہ چلتے ہیں تو گھسیٹ کر چلتے ہیں، ان کی قمیض زمین کے اوپر لگ رہی ہے۔ اتنی قمیض ہوتی کسی کی نہیں ہے، جبہ پہن لو تو پھر سمجھ آتی ہے، تو اتنی قمیض۔ یا رسول اللہ پھر آپ نے خواب دیکھا ہے تو پردہ بھی آپ ہی اٹھائیں، راز آپ بھی اٹھائیں۔ آپ نے فرمایا قمیض سے مراد دین اسلام ہے، قمیض سے مراد دین اسلام ہے۔ کوئی دین میں یہاں تک ہے، کوئی یہاں تک ہے، کوئی یہاں تک ہے، اور عمر جو ہے سر کے بال سے لے کے پاؤں تک دین ہی دین ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اتنا اللہ نے انہیں مقام اور اعزاز عطا کیا ہے۔ فرمایا بے شک ماہ توحید سے سرشار عمر ہے، بے شک ماہ توحید سے سرشار عمر ہے سب کو پتہ پر تو سرکار عمر ہے، اس شاہ کے رسالت کی حمایت میں ہر دم آدائے نبی کے لیے تلوار عمر ہے، آدائے نبی کے لیے تلوار عمر ہے، اور منصف ہے وہ کہ انصاف کو بھی ناز ہے جن پر، منصف ہے کہ وہ کہ انصاف کو بھی ناز ہے جن پر، اللہ غنی عدل کا مینار عمر ہے، اللہ غنی عدل کا مینار عمر ہے، وہ عشق رسالت کی ہے اوصاف میں جن کے، وہ عشق رسالت کی ہے اوصاف میں جن کے، صدیق و غنی حیدر کرار عمر ہے، صدیق و غنی حیدر کرار عمر ہے، اور سرکار نے مانگا ہے دعاؤں میں جنہیں وہ
سرکار نے مانگا ہے دعاؤں میں جنہیں وہ شیدائے نبی صاحب کردار عمر ہے، شیدائے نبی صاحب کردار عمر ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قمیص سے مراد دین ہے۔ ایک اور اسی ضمن میں بہت پیاری روایت ہے، اس کو بھی آپ پڑھیں گے اور بہت سارے راز آپ کے اوپر کھل جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا اور اپنے آپ کو ایک کنویں کے ڈول پر دیکھا، علی قلیب علیہا دلو فنزعت منہا ما شاء اللہ ثم اخذ ابن ابی قحافہ فنزع منہا ذنوبا او ذنوبین ففی نزعۃ ضعف واللہ یغفر له ضعفہ ثم استحالت غربا فاخذها ابن الخطاب فلم علی عبقری من الناس۔ حضور فرماتی ہیں کہ میں نے خواب کے اندر اپنے آپ کو کنویں کے کنارے دیکھا، ڈول ہے، اور میں نے چاہا اس سے نکالا، یعنی کنویں کے اندر ڈول ڈالے اور پانی نکالا، اور پھر ابو قحافہ آئے، ان کے ہاتھ میں دے دیا، انہوں نے 2-4 ڈول نکالے اور پھر وہ ضعف طاری ہو گیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب آئے، میں نے ایسا جری جوان نہیں دیکھا کہ جو بار بار ڈول نکال کے پانی ڈالے جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ وعدہ پورا ہو گیا، جس جگہ پانی ڈالا جاتا ہے نا ڈگی میں، وہ سارا فل ہو گیا، پر ہو گیا۔ تو یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ کہا عمر اسلام کو تقویت عطا کرے گا، اسلام کو تقویت۔ تو 3 باتیں ہو گئی، اسی ضمن میں ایک بات ذہن میں اور آ گئی، یہ بھی حدیث ہی کی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بیان کرنی پڑتی ہے۔ 3 خواب حضور کے بیان کر دیے، ایک اور سن لو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب میں میرے کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، دودھ کا، حضور خواب میں تقسیم کر رہے ہیں، پیالہ پی رہے ہیں، آخر میں عمر کو دے دیا، حضرت عمر نے اس دودھ کے پیالے کو پیا، یہاں تک کہ اس کی سیرابی ناخنوں سے بھی ظاہر ہو گئی، سفیدی۔ یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد دین کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کو بہت زیادہ علم عطا کرے گا۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان سے بات ظاہر ہو گئی کہ دودھ اگر خواب کے اندر دیکھیں، دودھ خواب کے اندر دیکھیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اسے شریعت کا علم عطا کر دیا جائے گا، اور اگر پانی دیکھا جائے تو اس سے بھی علم لدنی مراد ہے، اور اگر شہد دیکھا جائے تو اس سے بھی دین کا علم مراد ہے۔ اگر شراب دیکھی جائے، اور شراب طہورہ، یہ دنیا والی شراب نہیں سمجھ لینا، اگر شراب طہورہ دیکھی جائے تو یہ بھی دین مراد ہے۔ یہ 4 صورتیں میں نے بیان کی ہیں، اور چاروں صورتوں کے عالم حضرت ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، غنی بھی تھے، حیدر کرار بھی تھے۔ اور فرمایا یہ 4 صورتیں جو بیان کی ہے، جنت کے اندر یہ 4 صورتوں کے اندر نہریں جاری ہوگی، دودھ کی بھی جاری ہوگی، پانی کی بھی جاری ہوگی، شہد کی بھی جاری ہوگی، اور شراباً طہورا، شراب طہور کی نہر بھی جاری ہوگی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو خواب کے اندر اور کسی صحابی کے بارے میں اتنے معاملات نہیں دکھائے جتنے حضرت عمر کے بارے میں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں بار بار بتایا گیا اور پیغام بتایا گیا۔ پھر سنو، فصل الثانی کے اندر ایک روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عن ابن عمر، عربی عبارت بھی سنو، قال قال رسول اللہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، رواہ الترمذی۔ حضور فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کہ اللہ نے حق عمر کی زبان پہ رکھ دیا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کی زبان پہ حق کو جاری کیا، وَعَدَ الْحَقُّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ، اور ایک روایت ہے کہ حق زبان پہ رکھ دیا گیا۔ اور تیسری روایت مان علی بن مَا كُنَّا نُبْعِدُ أَنَّ السَّكِينَةَ تَنطِقُ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ، رواہ البیہقی فی دلال النبوہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پہ سکینہ کو نازل کر دیا، یہ حضرت علی کا فرمان ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم وہ صحابی ہیں کہ جب صحابہ مسائل کے بارے میں غمگین اور پریشان ہوتے تھے تو حضرت علی کو بلایا کرتے تھے، اور حضرت علی عمر بن خطاب کو بلایا کرتے تھے اور ان سے مشورے کیا کرتے تھے۔ گویا نبی پاک علیہ السلام آپ کے خلفاء کے اندر فاروق اعظم کو یہ مقام حاصل ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، وہ لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ یعنی نبی بننے کے لیے، کیونکہ نبی کسبی نہیں ہوتا، نبی عطائی ہوتا ہے، لیکن عطائی بھی اگر نبی ہو تو نبی کے اندر وہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ امت میں سب سے بڑھ کے ہوتا ہے، چاہے وہ حسن ہو، چاہے وہ تقویٰ ہو، چاہے وہ عدل ہو، چاہے وہ سخاوت ہو، چاہے وہ عبادت و ریاضت ہو، چاہے وہ خاندان ہو۔ تو جس زاویے سے بھی نبی کو دیکھا جائے وہ امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر نبی اور امتی برابر ہو جائے تو پھر وہ کہیں گے نبی بھی تو ہمارے جیسا۔ تو نبی کو اللہ نے ہر زاویے سے اس امت سے اونچا رکھا ہوتا ہے۔ تو فرمایا جتنی خوبیاں ایک نبی کے اندر ہوتی ہیں، حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے وہ ساری خوبیاں اللہ نے عمر بن خطاب کے اندر جمع کر دی ہے۔ تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، لیکن نبوت حضور پہ ختم ہو گئی۔ اب اگر کوئی ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، جہاں ان کا نائب نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور لعنتی ہے، کیونکہ قرآن کی آیت نے نازل ہو کے مہر ثبت کر دی ہے کہ اب کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ فرمایا محمد مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہے، اور نبوت آپ پہ ختم ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب اور ایک حضور کے بیٹے ابراہیم جو قبطیہ ماریہ کے بدن سے ہوئے، ان دو لوگوں کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے۔ تو اب اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ جب تک عقیدہ پختہ نہیں ہوگا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو مومن وہی ہے جس کا عقیدہ صاف ستھرا ہو، اور یاد رکھو اگر سارے عقیدے ہی اچھے ہوں، ایک عقیدہ خراب ہو جائے، ایک عقیدہ خراب ہو جائے، کیا وہ مومن رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ مومن وہی ہوگا جس کے سارے عقیدے ہی اچھے ہو جائیں، اور اگر ایک عقیدہ بھی متزلزل ہوا، جیسے نبی پاک کی ختم نبوت ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اگر کسی کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ وہ ان کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے تو وہ مومن رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ زندگی جب تک ہے ایمان کے اوپر قائم رکھے اور ان عقیدوں کے اوپر قائم رکھے۔ یہ ہمارے اکابرین بزرگوں کے یہی عقیدے تھے، تمام اولیاء اللہ کے بھی یہی عقیدے تھے، تمام صحابہ کے یہی عقیدے تھے۔ اب یہ عقیدے کے اوپر پتہ نہیں کتنی کتنی قربانیاں آئی ہیں، وقت اتنا نہیں ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر، ان کے بعد آپ خلیفۃ المسلمین بنائے گئے، اور آپ نے جو خلافت کا کردار ادا کیا ہے وہ بہت اعلیٰ اور رفع ہے۔ 26 ذوالحجہ بدھ کے دن 23 ہجری اور 63 سال کی عمر حضرت نے پائی، اور صبح فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ابو لولو جس کا نام فیروز بھی کہا جاتا، وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوا اور آپ کی زیر ناف اس نے خنجر کا وار کیا، تو یوں یہ خنجر کے وار سے آپ زخمی ہو گئے۔
اور وہیں اسی حالت کے اندر آپ زمین پہ آ گئے، اور دوسرے صحابی تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے فجر کی نماز مکمل کی۔ 3 دن آپ علیل رہے، اور 26 ذوالحجہ بدھ کے دن آپ کے اوپر حملہ ہوا، اور بہت صاحب کرامت بزرگ تھے حضرت فاروق اعظم۔ ان کی کرامتوں میں سے 2 باتیں میں بتاتا ہوں، اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ حضرت عمر کو اللہ نے کون سی نگاہ ولایت عطا کی تھی کہ آپ سے کوئی بات بھی پنہا نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ، جمعہ کا دن ہے اور خطبہ ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دے رہے، تو اس خطبے کے نمازی حضرت علی ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، اور فاروق اعظم کے پیچھے اللہ اکبر کرنے والے یہ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ علی بھی عمر کو اپنا امام مانتا ہے، عثمان بھی اپنے امام مانتے۔ بھائی جب تک امام نہ مانے تو نماز ہو سکتی نہیں ہے، وہ فرق ہم لوگوں نے کر دیا، ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ سب آپس میں شیر و شکر ہے، سب محبت والے ہیں کہ چارے یار نبی دے عاشق تے نہیں کوئی ناچارا ورگا، نہ کوئی ہویا اور نہ کوئی ہو سی تے انہ جان سارا ورگا، نہ اس ترتی پیدا کیتا تے نبی دے یارا ورگا، تے آزم شان صدیق کی پوچھنے تے کو یار ہزار ورگا۔ تو خطبہ دیتے تقریر کرتے کرتے آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اور میں ہو جا۔ تو عثمان غنی حضرت علی سے سرگوشی کرنے لگے، کہا حضرت تقریر کر رہے ہیں اور یہ ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اور میں ہو جا۔ تو دوسرے کہنے لگے کہ عمر جو کلام کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے۔ خطبہ یہاں ہو رہا ہے، ساریہ کہاں، ایران کے اندر نہ امن میں جنگ لڑ رہے ہیں، عین جمعہ کا وقت ہے۔ حضرت ساریہ فرماتے ہیں کہ ہمیں دشمن نے گھیر لیا ہوتا اگر عمر بن خطاب ہماری مدد نہ کرتے۔ عمر اگر ہماری مدد، بھئی ایک شخص مدینے میں بیٹھا ہے، ایک ایران کے علاقے میں جنگ لڑی جا رہی ہے، تو یہاں بیٹھے بیٹھے وہ کس کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ لیکن یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اور میں ہو جا۔ میں کہتا ہوں ان کانوں پہ بھی قربان جنہوں نے عمر کی آواز کو سن لیا ہے، وہ عمر بھی شان والا ہے جس نے ساریہ کو بیٹھے بیٹھے منبر رسول پہ نہامن میں بھی دیکھ لیا ہے، اور کہا جیسے آواز آئی ہم فوراً ہم نے پلٹا کھایا اور دشمن پہ ہم نے غلبہ حاصل کر لیا۔ تو یہ فاروق اعظم کی کرامت ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک اور کرامت سنو۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں جیسی صحبت ہوگی خواب بھی تو پھر ویسے ہی ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، اچانک میں نے دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی کے محراب میں امامت کر رہے اور جماعت پیچھے کھڑی ہے۔ مجھے تھوڑی دیر ہو گئی اور میں تیز قدم اٹھاتے اٹھاتے مسجد میں پہنچا۔ فرمایا علی تو نے دیر کر دی ہے، جلدی کرو نماز پڑھ لو، فجر کا ٹائم جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھی گئی، اس کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور کے پاس ایک کھجوروں کا ٹوکرا ہے، تو نبی پاک نے اس کٹورے سے ایک کھجور اٹھا کے مجھے دی اور میں نے اس کو کھا لیا۔ آپ فرماتے ہیں اتنے میں میری آنکھ کھلی تو واقعہ فجر کا وقت جا رہا تھا۔ میں دوڑ کے مسجد نبی میں پہنچا تو دیکھا اسی محراب میں حضرت عمر بن خطاب ہیں، اور وہی لوگ جو حضور فرما رہے ہیں وہ بھی فرما رہے ہیں عمر کہ علی جلدی کرو نماز کا ٹائم جا رہا ہے، فجر پڑھ لو۔ تو آپ فرماتے ہیں فجر پڑھ لی، پھر کھجوروں کا طباق پیش کیا گیا تو ایک کھجور حضرت عمر نے علی کو دی، کہا حضور دوسری بھی دے دے، کہا نبی پاک نے ایک ہی تو آپ کو دی ہے، نبی پاک نے تو ایک ہی کھجور آپ کو دی ہے، اس لیے میں بھی ایک دے رہا ہوں۔ وہ خواب میں دیکھ رہے تھے، وہ ظاہر دیکھ رہے تھے، اور یہ مشکات ہے آپ کے سامنے۔
مشکات شریف کی حدیث ہے، اور اس کے اندر حضرت عمر بن خطاب کی جو کرامات ہیں اس کے اندر یہ تمام معاملات لکھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں انہیں پھر بھی یقین نہیں آتا۔ تو یہ کرامات عمر، یہ آپ کے سامنے کرامات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور بھی کرامتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ دو باتیں میں نے آپ تک پیش کی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین کے ساتھ ساتھ باکرامت اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ تو 26 ذوالحجہ بدھ کے دن آپ کے اوپر حملہ ہوا، 3 دن علیل رہے، تو حضرت عمر بن فاروق اکثر یہ دعا کرتے تھے، اللہم مرزقنی فی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی رسولک، کیونکہ نبی پاک کا یہ فرمان سنا تھا، حضور نے فرمایا ہو سکے تو مدینے میں مرو، ہو سکے تو مدینے میں مرو، اور جو مدینے میں جس کو موت آ جائے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ایمان کی میں گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، میں اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ تو اکثر یہ ایک مرتبہ یہ بیت المقدس گئے اور جو حج فرض تھا وہ کیا، اس کے علاوہ فاروق اعظم کی عادت ہوتی تھی مدینے سے باہر قدم نہیں رکھتے تھے، اور جب کہ پتہ بھی تھا کہ نبی پاک نے فرما بھی دیا کہ قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا تو میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ ہوگا، ایک عمر کے کندھے پہ ہوگا۔ یوں آپ نے جام شہادت نوش کیا، اور جام شہادت نوش کرنے سے پہلے سیدہ عائشہ کو پیغام بھیجا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے حضور کے حجرے میں دفن کیا جائے۔ تو سیدہ نے کہا کہ میں اپنے اوپر عمر بن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں، جگہ تو اپنے لیے ہی رکھی تھی میں نے، کہ ایک میرے ابا حضور پہلو میں دفن ہے اور دوسرے میرے شوہر ہیں اللہ کے محبوب، تو میں وہاں چاہتی تھی لیکن آج عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ یوں جب آپ نے سنا تو آپ کو بڑا قرار آ گیا، اور یوں آپ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آرام فرما ہیں، اور ایک طرف ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، تو نبی پاک کے پہلو میں دفن ہونا یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اور اسی ترتیب سے قیامت کے دن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار پر انوار سے باہر تشریف لائیں گے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ پہ یہ میں موٹی موٹی باتیں میں نے چیدہ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ بہت ساری کرامات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ اسلام کا یہ عظیم مجاہد جس نے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر کے دامن اسلام کے اندر دیا ہے، اور رہتی دنیا تک آپ کا عدل انصاف اور آپ کے کارنامے لوگ بیان کرتے رہیں گے، اور آپ نے جو عدل قائم کیا ہے رہتی دنیا تک۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ ایک عمر یہ ہے، ایک عمر بن عبدالعزیز ہے، اگر ایک عمر اور ہوتا تو دنیا میں ہمیشہ کے لیے کفر مٹ جاتا۔ یہ عمر بن خطاب ہی کا وہ تھا کہ وہ جو لڑکی تھی رات کو گشت کر رہے ہیں مدینہ پاک کی گلیوں کے اندر، تو ماں کہہ رہی ہے کہ پانی ملا دو دودھ کے اندر، کہا عمر نے منع کیا، کہا وہ کون سے دیکھ رہے ہیں، کہا رب تو دیکھ رہا ہے۔ عمر بہر سن رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو آپ کا بیٹا جو عاصم تھا، کہا جاؤ وہ رشتہ مانگو لڑکی کا، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اللہ اس کے بدن سے کوئی نیک روح عطا کرے گا۔ تو بیٹے کا نکاح کر دیا گیا، اس سے ایک بیٹی ہوئی جس سے عبدالعزیز ابن مروان نے نکاح کیا، اور پھر اس سے ایک بچہ ہوا جس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو یہ لوگ آج کل تو رشتے بھی دیکھتے ہیں، محل والے ہوں بھائی پارٹی ہو اچھی، وہ پہلے رشتے دیکھتے تھے، تقویٰ دیکھتے تھے، عدل و انصاف دیکھتے تھے، خوف خداوندی دیکھتے تھے۔ تو فرمایا کہ جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اللہ ان کی دنیا بھی اچھی کرتا ہے، آخرت بھی اچھی کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا